السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایسی تبدیلی پر بات ہوگی جس کا براہ راست تعلق اسکول وزٹ، رپورٹنگ اور فیلڈ ورک سے ہے، اور خاص طور پر ان افسران سے جو اس نظام کا عملی حصہ ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک نیا پرفارما اور ڈیجیٹل طریقہ متعارف کروایا گیا ہے جو پہلے صرف MEAs تک محدود تھا۔ اب یہی طریقہ AEOs کے لیے بھی لاگو کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ نیا سسٹم کیا ہے اور اس سے کام میں آسانی آئے گی یا پیچیدگی بڑھے گی۔ سوشل میڈیا پر مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں جن میں سچ بھی ہے اور کچھ غلط فہمیاں بھی شامل ہیں۔ اس ساری صورتحال میں درست معلومات کا ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کی یہ گفتگو رک کر سکون سے پورا منظر واضح کرنے کے لیے ہے۔ بات کو سادہ رکھا گیا ہے تاکہ ہر سننے والا خود کو اس میں شامل محسوس کرے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اب تک AEOs کا اسکول وزٹ کا طریقہ کار کس طرح چل رہا تھا۔ عام طور پر اسکول وزٹ کے دوران مشاہدات نوٹ کیے جاتے تھے اور بعد میں رپورٹس تیار کی جاتی تھیں۔ اس پورے عمل میں وقت بھی لگتا تھا اور بعض اوقات معلومات مکمل ہونے پر ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی تھی۔ MEAs کے لیے پہلے ہی ایک ایپ اور مخصوص پرفارما متعارف ہو چکا تھا جس کے ذریعے وہ موقع پر ہی ڈیٹا درج کرتے تھے۔ اس سے نہ صرف شفافیت آئی بلکہ رپورٹس بھی فوری دستیاب ہو گئی۔ اب محکمہ تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہی ماڈل AEOs کے لیے بھی اختیار کیا جائے۔ مقصد کسی پر اضافی بوجھ ڈالنا نہیں بلکہ ایک جیسا نظام بنانا ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے بنیادی سوچ نظام کو یکساں اور منظم کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیا پرفارما یا ایپ اصل میں ہے کیا اور اس میں مختلف کیا ہوگا۔ اس نئے طریقہ کار میں اسکول وزٹ کے دوران وہی معلومات درج کی جائیں گی جو پہلے کاغذ پر لکھی جاتی تھی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اب یہ تمام چیزیں ڈیجیٹل طریقے سے محفوظ ہوں گی۔ حاضری، انفراسٹرکچر، اساتذہ کرام کی موجودگی، طلبہ کی صورتحال اور مجموعی تعلیمی ماحول سب کچھ ایک ہی جگہ درج کیا جائے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کسی بھی وقت اوپر کی سطح پر ڈیٹا چیک کیا جا سکے گا۔ رپورٹ میں رد و بدل یا تاخیر کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ یہ سسٹم نگرانی کے بجائے بہتری کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی نقطے کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کئی AEOs کے ذہن میں یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ اب انہیں دو الگ الگ چیزیں سنبھالنی پڑیں گی، ایک طرف روایتی ریکارڈ اور دوسری طرف نئی ایپ یا پرفارما۔ یہاں ایک بات بالکل واضح ہے کہ مقصد چیزوں کو ڈبل کرنا نہیں بلکہ مینج کرنا ہے۔ شروع کے دنوں میں ممکن ہے دونوں طریقے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ ہر شخص آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ جیسے جیسے عادت بنتی جائے گی ڈیجیٹل ریکارڈ ہی بنیادی حوالہ بن جائے گا۔ اس پورے مرحلے میں وقت دینا پڑے گا لیکن فائدہ بھی اسی میں ہے۔ جلد بازی یا غیر ضروری دباؤ سے کام خراب ہو سکتا ہے، اسی لیے ترجیحی تبدیلی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ عام طور پر یہ سوال بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کیا اس نئے سسٹم سے فیلڈ میں کام مشکل ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ شروع میں ہر نئی چیز تھوڑی مشکل لگتی ہے، مگر جب ایک ہی جگہ تمام معلومات درج ہو جائیں تو بار بار فائلیں کھولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسکول میں موجود رہتے ہوئے ہی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے بعد میں وضاحتیں دینے یا رپورٹس دوبارہ بنانے کی زحمت کم ہو جاتی ہے، وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور ریکارڈ بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں تعلیم کے شعبے میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہاں بھی اسی سمت ایک قدم اٹھایا گیا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ پھیل رہی ہے کہ یہ نیا سسٹم صرف چیک اینڈ بیلنس سخت کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بنیادی مقصد اسکولوں کی اصل صورتحال کو بہتر انداز میں سمجھنا ہے۔ جب ڈیٹا درست ہوگا تو فیصلے بھی بہتر ہوں گے۔ اساتذہ کرام کی کمی ہو یا سہولیات کا مسئلہ، سب کچھ واضح شکل میں سامنے آ سکے گا۔ اس سے صرف افسران نہیں بلکہ خود اسکول بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہتری کے لیے درست تصویر کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اس
نقطے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ MEAs کی طرح AEOs کے لیے بھی ذمہ داری کا دائرہ واضح ہو رہا ہے۔ ایک جیسا پرفارما ہونے سے موازنہ آسان ہو جاتا ہے۔ مختلف علاقوں کی صورتحال ایک ہی پیمانے پر دیکھی جا سکے گی۔ اس سے کسی علاقے کے ساتھ ناانصافی کا امکان کم ہو جائے گا۔ شفاف نظام ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تبدیلی کو طویل مدتی بہتری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وقتی پریشانی کو مستقل مسئلہ سمجھ لینا درست نہیں ہوگا۔ آخر میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ AEOs کے لیے نیا پرفارما اور ایپ کوئی اچانک بوجھ نہیں بلکہ ایک منظم قدم ہے۔ اسکول وزٹ کے دوران MEAs کی طرح ڈیجیٹل طریقے سے معلومات درج کرنا اب معمول بنتا جا رہا ہے۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے تاکہ نظام متاثر نہ ہو۔ وقت کے ساتھ یہ طریقہ آسان بھی ہوگا اور مؤثر بھی۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے۔ بیل نوٹیفیکیشن آن رکھنے سے آئندہ ایسی ہی باخبر گفتگو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے گی۔ اسی امید کے ساتھ آج کی بات یہاں مکمل کی جاتی ہے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔